معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ایک واقعہ پیش کیا تھا، یقیناً جو سبق آموز واقعہ تھا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کے لیے ایک اور واقعہ لے کر آئے ہیں۔ یقیناً ہر واقعہ سبق آموز ہوتا ہے، اور سبق حاصل کرنے والے کے لیے چھوٹا سے چھوٹا واقعہ یا بڑے سے بڑا کیسا بھی ہو، سبق حاصل کرنے والا اس سے سبق حاصل کر لیتا ہے اور اپنی زندگی کو، اپنی دنیا و آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو دوستو، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھ گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی، لیکن واپس چلی گئی۔ بس پہلے کی طرح آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی، وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی، لیکن تیسری بار بھی وہ واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گناہگار سوار ہے، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ بس یہ سننا تھا کہ بس میں سراسیمگی پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا کہ دیکھو، سامنے پہاڑ کے نیچے ایک درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو گناہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائیں گے۔ یہ تجویز قابل عمل تھی، تمام مسافروں نے اتفاق کر لیا۔ تو سب سے پہلے ڈرائیور اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی، لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی، وہ بس میں واپس چلا گیا۔ دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، بجلی نے اس کی طرف بھی توجہ نہیں دی۔ تیسرا مسافر اترا، وہ بھی صاف بچ گیا۔ یوں مسافر آتے رہے، اترتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گیا۔ یہ گندا تھا، مجہول سا تھا، کوئی جان پہچان والا نہیں تھا، عجیب سا لگ رہا تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ اور وہ مسافر اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے۔ مسافروں کو محسوس ہو رہا تھا، یہی وہ گناہگار ہے جس کی وجہ سے ہم موت کے منہ میں جا کر واپس آ رہے ہیں، اس لیے اسے اتارنا بہت ضروری ہے۔ تو اس سے گناہوں کی تفصیل پوچھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے ایک اذیت ناک موت ان کے منتظر تھی، مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے، ٹھان لی تھی اسے اتارنا ہے۔ مسافروں نے پہلے سے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے بھی سمجھایا، اور آخر میں جب نہیں سمجھا تو اسے گھسیٹ کر اتارنے لگے۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی پشت پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا تھا، اور کبھی دروازے کا سہارا لیتا تھا، لیکن لوگ باز نہ آئے، انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار ہی دیا۔ ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جو ہی گناہگار شخص سے چند میٹر آگے گئی، دھاڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گر پڑی اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر بھسم ہو گئے۔ وہ گناہگار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کا کرشمہ ہے۔ ہماری نظر میں کوئی گناہگار ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے وہ اللہ کی نظر میں بھی گناہگار ہو۔ ہم جسے مجرم سمجھتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی مجرم ہو، اللہ کے یہاں بھی وہ مجرم ہو۔ اس لیے دوستو،
بڑے سوچ اور فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور کسی کو حقیر جاننا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو گناہ گار سمجھنا اور اپنے آپ سے فیصلہ دے دینا، اپنے آپ سے اس کے اوپر جرم عائد کر دینا اور اپنی مرضی سے اسے برا بھلا سمجھنا، یقیناً یہ بہت ہی انسانیت سے پرے بات ہے، اخلاقی اعتبار سے گری ہوئی بات ہے۔ آج ہمارے کرتوت چھپے ہوئے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لائق سمجھتے ہیں، پسندیدہ سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے عیوب، ہماری کرتوتیں لوگوں کے سامنے اجاگر ہو جائیں تو بتائیں کیا ہم اپنا منہ دکھانے کے قابل رہ سکتے ہیں؟ ہمارے تو جرم ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں، اگر وہ جرم، وہ عیب نظر آنے لگے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پر نظر ڈالیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو مجرم اور گناہ گار سمجھیں۔ اللہ کی نظر میں ضروری نہیں کہ جسے ہم گناہ گار اور مجرم سمجھ رہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ ہمارے لیے زندگی کا پروانہ لے کر آیا ہو۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ کے لیے اور الگ الگ ٹاپک پر ویڈیوز لائیں گے۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ہمیں آگاہ کریں۔ یاد رکھیں، الفاظ آپ کی شخصیت کی پہچان ہوتے ہیں۔